قربانیاں دیتے ہیں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ پہلے تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ بحر ہند میں کوئی جلیل القدر نبی آیا نہیں، کوئی جلیل القدر صحابی آیا نہیں، پھر یہاں کلمہ حق کیسے آیا؟ یہاں اسلام والے کیسا ہوئے؟ یہاں محبت والے کیسے آ گئے؟ تو یہاں محبت والے محبت والوں کی معرفت آئے، اور ایسے آئے کہ دنیا میں تقریباً 50 مسلمانوں کے ملک ہیں، اور ان سارے ملکوں میں واحد ایک ملک یہ آپ کا ہے جس کی بنیاد، جس کا مطلب، جس کا پہلا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ مقام اس ملک کو کس نے دیا؟ وہ اللہ والے ولیوں نے دیا۔ انہوں نے محبت والے آئے اور محبت کا دین ہم سب کو سکھایا۔ پھر پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ ولیوں کیوں مانتے ہیں؟ ارے اپنے باپ دادا کی تاریخ ڈھونڈو، اسے بھی کلمہ شاید ولیوں نے ہی پڑھایا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پھر کہ یہ جو اولیاء اعظام ہے نا آج کل کے، ان کی عبادت میں فرق ہے۔ ارے کیا فرق ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اے انساناں تے جناؤ، تہانوں تہاڈے رب نے صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، اور عبادت کہیں دی ہے؟ عبادت صرف اس اللہ دی ہے، او معبود ہے، اور اسے دی اسی عبادت کرنے ہیں۔ پھر اگے جیویں جیویں سانوں وہ حکم دے اس مقام تے اس شان دے مطابق اسی سارے نوں مننے۔ عبادت کیڑی ہے؟ کلمہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ بہت بڑی عبادت ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت بہت بڑی عبادت ہے، عمل صالح بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت میں ایک ہستی کو شامل رکھا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ عیسائی بھی پڑھتے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں، اسرائیلی بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن آج اگر میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں اور ساتھ محمد رسول اللہ نہیں کہتا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ اللہ میرا کلمہ قبول فرمائے گا؟ بالکل نہیں۔ اللہ نے عبادت میں اپنے حبیب کو ساتھ رکھا۔ اگر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز میں معاذ اللہ اگر حبیب خدا کی یاد آ جائے تو پھر بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے کسی کی ٹوٹ جاتی ہو تو میں اعتراض نہیں کرتا، لیکن میری تو ہوتی نہیں ہے جب تک حبیب خدا کی یاد نماز میں شامل نہ ہو، تو اس میں بھی اس کا نام شامل۔ پھر ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں وہ ذکر کروں جو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ذکر کرتا ہے؟ اللہ اللہ نہیں کرتا۔ کسی کو اللہ اللہ کا اللہ نے حکم بھی نہیں دیا کہ میں بھی اللہ اللہ کرتا ہوں تو بھی اللہ اللہ کر۔ میرے رب نے اگر فرمایا ہے تو اس نے یہی فرمایا ہے میں بھی اپنے حبیب پہ درود پڑھتا ہوں، تو بھی میرے حبیب پہ درود پڑھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہنشاہ بلوانا شریف۔ عبادت صرف اللہ کی، اس کے علاوہ جو کسی کی عبادت کرتا ہے یا کسی کو اللہ سمجھ کے سجدہ کرتا ہے، میرے نزدیک وہ مشرک ہے۔ اور جس حساب سے، جہاں تک جس انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو منوانے کا ہمیں حکم دے، اس حد تک ہمیں ضرور ماننا چاہیے، اور اس حد تک اگر ماننے سے کوئی روکے گا تو ہم کبھی نہیں رکیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا اللہ لیعبدون، لیکن آج ہم نے سمجھ کے آ لیا، ہم نے تھوڑا الٹی لائن اختیار کر لی۔ اللہ لیعبدون کو ہم نے چھوڑ دیا اور اللہ لیرزقون پہ لگ گئے۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جہان میں
رزق کمانے اور کھانے کے لیے بھیجا ہے، قتل نہیں۔ رزق باقی جہان کی ساری نعمتیں جتنی میرے رب نے پیدا فرمائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور ہمیں کس لیے بنایا ہے؟ اس کا فرمان ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونِ، آپ کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور میری عبادت اس انداز میں کرو جیسے میں حکم دیتا ہوں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ پوچھا گیا مالک تیری اطاعت کرنا چاہتا ہوں، تیری فرما برداری کرنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا میری عبادت کی لوڑ نہیں، میری اطاعت کی لوڑ نہیں، مالک اور کس کی کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، میرے یار دی اطاعت کر لو، میرے رسول دی اطاعت کر لو، اور سمجھ لو کہ ایسا اللہ دی اطاعت کر لو۔ مالک تیرے نال محبت کرنا چاہنا، عاشقہ نے انہیں نہیں آکھیا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور وہ اللہ والے کون ہیں؟ ان کا کیا کمال ہے؟ وہ علامہ صاحب سے پوچھا اقبال سے، تو انہوں نے فرمایا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب یہ آدم اصل تے رب نال محبت کرنی ہے، تو کہہ دے کل، تو کہہ دے مولا کی کما قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو انہاں نوں دس دے میری اطاعت کرنا چاہندے میرے نال پیار کرنا چاہندے تے محمد نال پیار کر لویں، تے دی اطاعت کر لویں تے سمجھ لویں اساں اللہ دی اطاعت کر لیں۔ لیکن اسی ادو ہٹے اللہ نے یرزقون تے لگ گئے۔ ارے نعمتاں تے اللہ نے تیرے واسطے بنائی ہیں، تینوں اپنے واسطے بنایا ہے، تو جس واسطے بنے ہے تو اس قول فعل دے اوپر پابندی کر، اور اگے اللہ دا کام ہے نعمتاں تینوں عطا کرنی ہے۔ محنت کرنا ضروری ہے، رب نے ساڈے اوپر فرض کیتی ہے، محنت کرنا بھی ضروری ہے، اور بیمار ہو بھی ہے تو ڈاکٹر کو دوائی لینا بھی ضروری ہے، میرے نبی دی سنت ہے۔ لیکن عقیدہ ایمان مسلمان دا مومن دا نہ محنت وچ رزق کے لیے نہ دوا دے وچ شفا ہی ہے۔ رزق ہی من جانب اللہ ہے اور شفا بھی من جانب اللہ ہے۔ پھر آکھدے ہیں یار اللہ گنہگار دی دعا نہیں قبول کرے گا، حدیث بھی ہے قرآن دے وچ بھی ہے، اللہ گنہگار دی دعا نہیں قبول کردا، اللہ اطاعت گزار تے نیک دی دعا قبول کردا ہے، لیکن تینوں نیک بنن واسطے تو دیر ہی کائی۔ کلیمی سے کریمی دو قدم ہے، شاعر دو قدم لکھن میں آنا ایک قدم ہی نہیں، ایک قدم تو بھی او دی ذات نزدیک ہے، اور او دی شان او دیاں نعمتوں دے وچوں سب دی وڈی نعمت ساریاں دا تو اندازہ کر سکنا، لا تکنا تو میرے رحمت اللہ، میرے رب فرمایا تو میری رحمت دا اندازہ نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام دا دور ہے، 3 سال بارش نہیں ہوئی، 750 امتی موسیٰ علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام کو اکٹھے ہو کے گئے، جا کے عرض کر دیں جناب دعا کرو 3 سال ہو گئے اپنے رحمت نہیں برسیا، سبزہ بھی ختم ہو گیا، پیون واسطے پانی نہ پرندیاں نو نہ جانوراں نہ انساناں نو لبدا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ برانے رحمت برسائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 750 امتی نو لیا، معبد چلے گئے، 2 نفل پڑے اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ دعا منگی کہ مولا برانے رحمت برسا تیریاں مخلوقہ مردیاں پئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم تیری جماعت دے وچ ایک ظالم آدمی، اس ظالم آدمی نو جماعت دے وچ کر دے، پھر دعا منگی میں تیری دعا قبول کر لئی سا۔ پھر کلیم اللہ دے نبی سن ناز فیسی یار تے سوال کیتا کہ مالک 10 سے تو 750 بندہ ہے، انہاں دے وچ وہ ظالم کیڑا میں انہوں باہر کٹا؟ میرے رب نے فرمایا میرے کلیم میں اپنے مخلوقاں دے عیباں تے پردے پاون والا عیب فاش کرن والا نہیں، جا کے آپ ڈھونڈ لے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، امت نو الرٹ کر لیا کیا میرے ال ویکھو میری گل سنو، امت نے عرض کی تھی جناب دسو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہر دا نامہ اعمال ہر بندے دے سامنے، تو آڈے وچوں جیڑا ظالم ترین آدمی ہے میں حکم دینا ہو میری جماعت دے وچوں نکل جاوے، اس ایک دی وجہ تو اللہ تعالیٰ سارے دی دعا نہیں پہ قبول کرتا، وہ جیڑا ظالم آئی
انہیں اپنے نامہ اعمال وچ لکھیا عرض کی تھی مولا جتنے لوگ بیٹھن نا کلیم اللہ دے نال انہاں ساریاں دے وچوں ظالم ترین میں ہی ہاں لیکن اللہ دے نبی نو تو نشاندہی کروا دیتی اور موسیٰ علیہ السلام نے میں نو جماعت دے وچوں کٹ دیتا تو معاشرت میں نو بڑی عزت دیتی ہے معاشرت در کنار میرے گھر والے میں نو منہ کوئی نہیں لاونا میں سچے دل نال توبہ کرنا آج تو بعد تیری نافرمانی نہیں کراں گا میں نو معافی دے دے اور بران رحمت بھی برسا دے تو میرے عیبت پردہ بھی رہنا دے اکھاں چو آنسو ایک دریا میرے رب نے فرمایا میرے کلیم قوم نو لے کے چلا جا میں بران رحمت برسامن لگا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا و ظالم میں کٹیا تے کوئی نہیں میرے رب رحیم تے کریم نے فرمایا میرے کلیم میں تیری وجہ تو بھی بارش نہیں برساؤں تیری نیک امت دی دعا دی وجہ تو بھی بارش نہیں برساؤں چند گھڑیاں پہلے جیڑا ظالم بندہ ہی اس توبہ کر لئیے میں وہ دے گناہ معاف کر دیتے وہ نے التجا کی تھی کہ بران رحمت برسا میں وہ دی التجا دے بران رحمت برسا تو وہ کریمی تو بہت نزدیک ہے کلیمی نالی وہ تیرے نالو دور نہیں تیرے بہت قریب ہے لیکن تو وہ دے دروازے دے ہوتے منگن دا ڈھانگ تے سکھ سوال کرن دا طریقہ تے سکھ اور وہ کہیں دے کولو لبنا ہے وہ دے محبت کرن آلیا کولو لبنا ہے تیرے تے ایک باری سوال کرن دی ڈھیلے تیرے اود پہاڑ جتنے گناہ ہو میں تو مالک بخشن تے ڈھیلی کوئی نہیں لیں دو قادر مطلق تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری باقی اللہ لیرزقون رزق دا بڑا فکر ہوندہ آج کل اکثریت نو ہوندہ انہاں لوگاں تو علاوہ جڑے خدا تے او دے حبیب تے او دے پیارے نال محبت کریں دے انہاں نو رزق دا کوئی فکر نہیں باقی سارے انہوں فکر ہوندہ ہے راتی نیند بھی نہیں آندی سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی دریا دے کنارے تے بیٹھے ایک ایک کیڑی انہیں کنک دے دانا چکے ہوئے اور دریال دوڑی جان دی ہے سلیمان علیہ السلام بیکھن لگ گئے دلیل کی تھی اگو تو پانی ہے تو دریا ہے ایڈی تیزی نالی تے دانا لے کے کدے جاؤ انہیں بیکھیا جی تے پانی تھوڑا تھلے آئی نا وہ اتے خشک جگہ دے اتے انہیں دانا رکھیا تے کھڑی ہو گئی سلیمان علیہ السلام نے بیکھیا کہ دریا دے پانی دی لہرا ہل دیا رہا یہ تھوڑا جا پانی ہلیا تے اتے آیا کہ کیڑی نو بھی لڑا لے جاونا دانا بھی لے جاونا اتے کروں کی ہے سلیمان علیہ السلام اجے قریب نہیں اپڑے دریا دے وچوں ایک مینڈک کودیا تے کیڑی دے نال آ گئی سلیمان علیہ السلام فرماندے میں ویکھیا کیڑی نے فوراً دانا چکیا مینڈک نے منہ کھولیا وہ کیڑی دانا چھوڑ کے مینڈک دے منہ میں چلی گئی مینڈک نے منہ بند کیتا انہیں دریا دے میں چھال لا دیا سلیمان علیہ السلام نے میں اٹھائی بہ گیا ایک ہی ماجر ہے دشمن کیڑی دا مینڈک انہیں انہوں کھا جامنا یہ دانا بھی لے کے انہیں منہ میں چلی گئی ہے سوچتے بیٹھن تھوڑا ٹائم گزریا وہی مینڈک دریا دے وچ وقت اچھلیا تھی اسے جگہ دے باہر آ کے بیٹھا انہیں منہ کھولیا وہ کیڑی مینڈک دے منہ چوں نکلی تھی انہیں پیچھے دوڑنا شروع کر دیا سلیمان علیہ السلام دے اللہ دے نبی اللہ تعالیٰ نے ساریاں مخلوقات دی بادشاہی بھی تے زبان بھی انہوں نے دسی ہوئی آئی سلیمان علیہ السلام نے کیڑی نو روک لے انہیں آکھیا مسئلہ کی ہے مینڈک تینوں لائے گئے نے تینوں کھاتے پھر لے آکے تینوں زندہ باہر چھوڑے لیکن ایک چیز ڈیفرنٹ ہے جو گئی ہے تو تیرے منہ وچ کنک دا دانا آئی ہے تو تیرا منہ خالی ہے دانا کوئی نہیں انہیں عرض کی تھی نبی اللہ وہ پہاڑ میں دیکھو پتھروں کا ایک ٹیلا نظر آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ لیں اس کیڑی نے عرض کی تھی کہ اس اوپر والے پہاڑ میں ایک سوراخ ہے پتھر میں اس میں ایک کیڑا رہتا ہے تیرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میں خشکی سے روز ایک دانہ ڈھونڈ کے لاتی ہوں یہاں پہنچتی ہوں آگے اس مینڈک کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یہ دبمے دانے مجھے منہ میں لیتا ہے اور اس اوپر والے پتھر پہ چھوڑتا ہے میں وہاں دانہ رکھتی ہوں وہ کیڑا مل سے نکلتا ہے وہ کھانے لگ جاتا ہے مینڈک پھر مجھے یہاں کے چھوڑتا ہے اور دوسرے دن کا پروسیس میں پھر شروع کر دیتا ہوں سبحان اللہ ارے وہ کسی سے بے فکر نہیں ہے وہ ہر کو رزق دینے والا ہے رازق وہ ہے رازق اسی کو سمجھ لیکن رزق حاصل کر اس کے فرابین کے مطابق اس کے قانون کے مطابق
جو اس نے تیرا لکھا ہے وہ اس نے تجھے دینا ہی دینا ہے. تیرے اختیار میں فقط اتنا ہے اسے حلال کر کے لے لے یا حرام کر کے لے لے. اور جو حلال کر کے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بھی اضافہ کر سکتا ہے، اور جو حرام کر کے لیتے ہیں ان کے رزق میں بھی اضافہ اور کمی فرما سکتا ہے. وہ قادر مطلق ہے. اللہ لیرزقون پہ نہ لگو، اللہ لیعبدون کی طرف رہو. نیند آ جائے نا عرض کیا کرو مالک کی بارگاہ کہ مالک نیند کی وجہ سے میرے اوپر سستی چھا گئی، میں آسان طریقے سے تیرا ذکر نہیں کر پا رہا، تیری فرما برداری میں آسان طریقے سے نہیں کر رہا. میں تھوڑی دیر سو جاؤں گا نا، اٹھوں گا طبیعت فریش ہوگی، آسان طریقے سے تیرا ذکر اذکار کر سکوں گا. اللہ تعالیٰ بھلا کیا کرے گا؟ تو سو جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہ 70 فرشتے تیرے سرانے بٹھا دے گا، ان کو حکم دے گا کہ میرا یہ بندہ سننے دے وقت جیڑا ذکر کریندا پیا ہے تسی یہ سرانے بیٹھ کے ذکر ہی کرو. وہ بندہ جدو جاگ سی نا فرشتے عرض کر سن مولا ساڈے واسطے کے حکم ہے؟ میرا رب فرمائی سی جیڑا ذکر کیتا ہی نہیں نا یہ دے نیند دے ٹائم تے یہ دے سرانے میں تو منشی با آئے ہوئے وہ یہ دے نامہ اعمال لکھا دیو تے میرے کول واپس آ بھوک لگ سی نا تینوں تے تو روٹی کھاؤ اسے روٹی کھاون تو پہلے سوال کر لے مالک دل لائی تیری تے تیرے حبیب دی اطاعت کرا. بھوک دی وجہ تو نعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا. آئے میں تیریاں نعمتاں کھاسا نا میں طاقت مل سی میں آسان طریقے نال تیرا ذکر تے تیرے حبیب دی اطاعت کرے سا. اللہ تعالیٰ فرمائی سی فرشتیوں گواہ ہو جاؤ یہ دی پچھلے جتنی نعمتاں کھا دیا سو انہاں دا حساب ہی میں بخش دیتا ہے. جیڑی ہون کھاندا پیا ہے اے دا حساب ہی میں بخش دیتا ہے. اور جیڑا ہون اس نیت اس ایک لقمہ کھاونا ہے نا پہلو جیڑا 70 لقمہ کھا دویا سو وہ 70 لقمے دا حساب ہی معاف کر دے سو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ساڑی مزدوری ہر قول و فول عبادت دے زمرے دے وچ آ سکتا ہے. میرے رب یہ نہیں فرما دیتا کہ میں تینوں صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ لیرزقون لو ہٹ کے سانو اللہ لیعبدون سمجھن تے او دے اتے عمل دی توفیق دے وے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور آج میری دل ہے کہ میں پیرزادہ صاحبزادہ محمد اقبال صاحب نے گزارش کرا کہ میاں ظہیر الدین صاحب دی اختتامی رحمتہ بھری اس محفل دی دعا او فرما دے.